اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون۔ اور وہ لوگ جو ظلم کرنے کے بعد بھی اللہ کے لیے ترک وطن کیے، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دنیا میں بھی بہترین ٹھکانہ عنایت فرمائیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے اگرچہ یہ لوگ جان لے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النحل ہے۔ سورۃ النحل سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 40 پر 1 اور 40 پر 2، یہ دو آیات اور ان دونوں آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ آپ تمام کو یہ بات خوب اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کو نازل فرمانے کا سلسلہ شروع کیا، لوگوں کی رشد و ہدایت اور بھلائی کے لیے، اور شرک و کفر اور بدعات و خرافات کے تاریکیوں سے نکال کر توحید کی طرف لانے کے لیے جب ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کا آغاز مکہ سے شروع کیا، اور مکہ میں بھی خاص طور سے جو ان کے اپنے جو لوگ تھے، جو خاندان والے قبیلے والے تھے، ان کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کا کام شروع کیا۔ معزز سامعین کرام، یہ دعوت جو ہے قرآن کریم کی ایسی دعوت ہے کہ جس کے پناہ میں آ جانے کے بعد ہر طرح کا فرق مٹ جاتا ہے، تمام کے تمام انسان برابر کے لیول میں آ جاتے ہیں، حالانکہ اس کے بعد بھی جس کا جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہوتا ہے۔ جو علم و فضل میں اور اپنے عزت و اکرام میں اور تقوی میں بڑے ہوتے ہیں، ان کا درجہ اس کے بعد بھی بڑا ہوتا ہے، لیکن اسلام کے صف میں آنے کے بعد سب برابر ہوتے ہیں۔ تو جب یہ دعوت کا کام شروع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مکہ والوں کے درمیان جب اس دعوت کا چرچا ہونے لگا، تو مکہ کے جو بڑے بڑے سرداران تھے، ان کے دل میں سب سے پہلے یہی بات کھٹکی کہ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے لگیں گے اور اس دعوت کو مان لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلنے لگیں گے، تو یہ جو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ آج بھی دنیا پرست قسم کے جو انسان ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے احکام اس لیے بھاری پڑتے ہیں کہ جب اللہ کے حکم کو مانیں گے تو دنیا کے جو گورکھ دھندے ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا، دنیا کے جو بہت سارے جو ہے دس دیٹ ہے وہ سب چھوڑنا پڑے گا، بہت سارے جو ہے چال بازیوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو چونکہ یہ احکام ان چیزوں کو کٹ کرتے ہیں، تو دنیا پرستوں کے اوپر آج بھی قرآن و حدیث کے جو احکام ہیں وہ ذرا بھاری پڑتے ہیں۔ تو یہی قرآن و حدیث کے احکام جب مکہ والوں کے درمیان سرکولیٹ کرنا شروع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلانا شروع کیا، تو ان لوگوں کو لگا کہ اگر ہم اس دعوت کو مان لیں گے تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہم جو بڑے ہیں وہ سب چیز ختم ہو جائے گا، ہمارے تمام جو دبدبے ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر کے سب سے پہلے مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے ہتھ کنڈے شروع کیے، طرح طرح سے جو ہے کچھ ایسے ٹرک انہوں نے اختیار کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رک جائے۔ مثال کے طور پر ابو لہب جو تھا، وہ ہر آنے جانے والوں کو، خاص طور سے جو حج کے موقع سے جو لوگ نئے آتے تھے، ان کے سامنے کھڑا ہو کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کرتا اور کہتا کہ یہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، تاکہ لوگ ان سے دور ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد بھی جب اسلام نہیں رکا، اس کے بعد بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں رکی، تو ان لوگوں نے دوسرا حربہ اختیار کیا۔ سب لوگ سر جوڑ کر کے بیٹھ گئے مکہ کے قریش، اور ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظلم کیا جائے اور مسلمانوں کے اوپر بھی ظلم کیا جائے۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنا ذرا مشکل تھا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہوش سنبھالے تھے تب سے لے کر کے اب تک ایک باعزت، باوقار، لائق تکریم آدمی تھے۔ لوگ ان کے سامنے نظر کو اٹھانے سے سوچتے تھے کہ ان کے سامنے نظر اٹھانا کہ نہیں اٹھانا۔ ان کی جو پرسنالٹی تھی، ان کے اندر جو روب و دبدبا تھا، یہ سوچ کر کے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں تھے، اور ابو طالب جو تھے اس وقت نمایاں مقام رکھتے تھے مکہ کے اندر، جس کی وجہ سے مشکل تھا ظلم کرنا، لیکن پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں نے ظلم کیا، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں پر تو ظلم کے انبار لگا دیے۔ آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیں گے
تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں گے، حدیث کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جو عثمان غنی تھے ان کے اوپر بھی ظلم کیا گیا. ان کا چچا زاد بھائی کیا کرتا، حاصر میں ان کو لپیٹ دیتا اور حاصر میں لپیٹ کر کے اسلام لانے کی وجہ سے حاصر میں لپیٹ کر کے نیچے سے دھواں دیتا تاکہ اس کا دم گھٹ جائے. معزز سامعین کرام، صرف یہی مسئلہ نہیں تھا. آپ دیکھیں گے کہ ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی ہیں. وہ مصعب بن عمیر جن کی والدہ اس وقت مکہ کی سب سے بڑی رئیسہ تھی، اور مصعب بن عمیر کا جو رکھ رکھاؤ تھا، ان کا جو پہناوا اڑھاوا تھا، ایسا تھا کہ ایک لباس کو پہننے کے بعد پھر دوبارہ نہیں پہنتے تھے، اور ایسا خوشبو استعمال کرتے تھے، ایسی خوشبو استعمال کرتے تھے کہ جب مکہ سے کی گلیوں سے گزرتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ مصعب بن عمیر آ رہا ہے. لیکن جب اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے جائیداد سے بے دخل کر دیا، حقہ پانی بند کر دیا، خرچہ پانی بند کر دیا، اور بالکل علیحدہ کر دیا کہ یا تو اسلام قبول کرو، اسلام کو چھوڑو، یا پھر ہماری دولت کو چھوڑو. دولت کو چھوڑ دیا، اور اتنی بدترین زندگی، اتنی سخت ترین زندگی انہوں نے گزاری کہ حالات کی چکی میں پسنے کی وجہ سے ان کے جسم کے چمڑے بالکل اس طرح سے نکل گئے جس طرح سے سانپ اپنی کینچڑی کو چھوڑ دیتا ہے. معزز سامعین کرام، بلال بن رباح حبشی رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں. وہ ہلال بن امیہ کا جو ہے وہ ہلال بن امیہ کے غلام تھے. یہ جو اس کا مالک تھا وہ ان کی گردن میں رسی لگا دیتا تھا، اور گردن میں رسی لگا کر کے مکہ کے لڑکوں کو دے دیتا تھا کہ اس کے مکہ کے پہاڑوں میں اس کو گھماؤ گھسیٹتے ہوئے، جس کی وجہ سے ان کے گردن پہ رسی پڑ جاتا. خود اس کا مالک، ان کا مالک ان کو رسیوں میں باندھ کر کے خوب زوردار پیٹائی کرتا تھا، اور پھر زبردستی دھوپ، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں بیٹھنے کے لیے کہتا تھا. اور سب سے بڑا ظلم تو یہ کرتا تھا کہ جب دوپہر کا وقت ہو جاتا تو جب مکہ کی پہاڑیاں اور اس کے جو پتھریلے زمین تھے وہ بالکل تپ جاتے تو اس پر جا کر کے لیٹا دیتا، اور لٹا کر کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تاکہ کروٹ نہ بدل سکے، اور کہتے کہ یا تو اس گرمی سے مر جاؤ یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرو. معزز سامعین کرام، ظلم و ستم کی تو انتہا تھی. خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جو کہ بنو خزاعہ کے ایک عورت کے غلام تھے، وہ عورت اسلام لانے کے جرم میں ان کو پیٹتی تھی، سر کے بال تک نوچ لیتی تھی، اور کئی بار دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر کے سینے کے اوپر پتھر ڈال دیا تاکہ وہ ادھر ادھر ہل نہ سکے کہ اسلام چھوڑو اور یا نہیں تو یہ چیز سہو. کئی ایسی لونڈیاں تھی، کئی ایسے عورت تھی جو غلام تھی، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے آقا اور ان کے جو مالک ہوتے تھے وہ مارتے تھے، اور مارتے 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 جب تھک جاتے تھے تو بیٹھتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ میں کسی لحاظ اور مروت سے تم کو نہیں چھوڑ رہا ہوں، بلکہ میں تھک گیا ہوں اس لیے مارنا چھوڑ دیا ہوں، ذرا سا تازہ دم ہوں گا پھر مارنا شروع کروں گا. ان تمام غلاموں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے خاص خرچ سے خرید کر کے سب کو آزاد کیا. معزز سامعین کرام، بعض صحابہ کرام کے اوپر ظلم و ستم کا جو معاملہ تھا وہ ایسا تھا کہ گائے کے کچے چمڑے کے اندر ان کو لپیٹ دیا جاتا تھا اور دھوپ میں چھوڑ دیا جاتا تھا. بعض کو جنزیروں سے جکڑ کر کے گرم پتھروں پر چھوڑ دیا جاتا تھا. تو یہ سب ظلم و ستم تھے جس کو سہ کر کے مسلمان صبر کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر انہی لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا والذین حاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ. وہ لوگ جو ظلم کو سہنے کے بعد بھی اللہ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، اور پہلا مسلمانوں کا جو وفد تھا، جو قافلہ تھا جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا وہ حبشہ جانے کے لیے، جس میں عثمان ابن عفان تھے، ان کی بیوی بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی، ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب بھی تھے، اور اس کے علاوہ 80 مسلمان مرد و عورت پہلی مرتبہ کافروں کے ان ظلم و ستم کو پہلے تو صبر کرتے رہے، اور جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ظلم اب سہنے کے لائق نہیں رہا، تو اللہ کے حکم سے انہوں نے مکہ کو چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کیا. انہی لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں کہ والذین حاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کے بعد بھی ظلم کو سہا اور ظلم سہنے کے بعد اپنے وطن کو چھوڑا اور وطن کو چھوڑ کر کے دوسرے جگہ پر جا کر کے پناہ گزین ہوئے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ان کو دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے. مکہ چھوڑا، حبشہ گئے،
لیکن ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور جب مدینہ کے اندر امن و سکون ہوا تو خیبر کے موقع سے یہ حبشہ کے جو لوگ تھے وہ مدینہ آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صبر کے بدلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے توکل اور بھروسے کے بدلے میں مدینے کے اندر جو امن و سکون دیا کہ یہ لوگ اتنے کامیاب ہوئے کہ جن مکہ والوں نے ان کو نکالا تھا، جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا، بعد میں چل کر کے یہی مدینے کے جو مہاجرین تھے مکہ والوں کے حاکم اور امیر بن گئے، اور وہ تمام کے تمام محکوم ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں تو بہترین بدلہ دیں گے ہی، آخرت کا جو ٹھکانہ ہے اور آخرت کا جو اجر ہے وہ بہت بڑا ہے، کاش کہ یہ لوگ جان لے۔ اللہ نے آگے فرمایا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یعنی وہ لوگ جن لوگوں نے صبر کیا اور رب کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے رہے۔ صبر کیسے کیا؟ جب تک مکہ میں رہے ظلم و ستم پر صبر کیے، اور جب مکہ سے نکلے تو جہاں پر نئی زندگی، آپ کہیں سے جا کر کے آپ ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں اور وہاں سے جا کر کے آپ جب دوسری جگہ شفٹ ہوئیں گے تو وہاں پر شروع میں بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ لوگ ہجرت کر کے جب مکہ سے حبشہ گئے، وہاں ایڈجسٹمنٹ میں ان لوگوں کو دقت ہوا، تو اس وقت بھی رب العالمین کے اوپر صبر کیا، اور پھر مکہ سے مدینہ، پھر وہاں حبشہ سے مدینہ آئے تو یہاں پر بھی صبر کیا، اور ہر وقت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے اللہ اس وعدے کو ضرور پورا کرے گا، اور اللہ نے دنیا میں بھی وعدہ پورا کر کے دکھلایا، اور آخرت میں بھی جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں چلتے ہوئے صبر و ضبط سے کام لیں گے اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی سرخرو کرے گا اور آخرت میں بھی سرخرو کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے رستے پر چلنے والا بنائے، دین کے رستے میں چلتے ہوئے جو بھی تکلیفیں اللہ ان کے اوپر صبر و ضبط کرنے والا بنائے، مومنین کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔